ہے کہ غلطی ہوئی ہے. غلطی کے بارے میں یہ ہے انہوں نے غلطی مان لی ہے. غلطی ایک ہوتی ہے کہ تین ہوتی ہیں؟ ایک بات. اب ان کا مطالبہ تھا میں باتیں پوری پیش کروں. یہ دیکھیں میں باتیں پوری پیش کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں فتاویٰ سنائیے آپ نکالیں. صفحہ نمبر کون سا ہے جی؟ صفحہ نمبر 57 کی عبارت اور صفحہ نمبر 443 کی عبارت ہے. یہ دیکھیں جی میں عبارت پوری پڑھتا ہوں. جواب سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع یدین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروعات میں بکثرت ہیں. ان دونوں فعلوں کو ناجائز کہنا صحیح نہیں. علماء حنفیہ مثلاً علماء عبد الحی لکھنوی مرحوم اور مولانا رشید احمد گنگوئی مرحوم بھی ان کے قائل تھے. یہ جواب ہو گیا مکمل. میرا مطالبہ یہ تھا اس میں یہ ہے کہ یہ روایات بخاری اور مسلم میں بکثرت ہیں. میرا مطالبہ یہ تھا کہ ایک حوالہ بخاری سے نکال دیں جس میں ہو کہ یضع یدہ علی صدرہ یا یدین علی صدرہ. یہ کتاب ہے. اب میرا وقت نکالو میں اسی پر بات کرتا ہوں. چلو وقت میرا ہی آگے میں کر رہا ہوں. وقت آپ کا ختم. آپ کی یا پوری رہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم نہیں ہوگا. اچھا میں پوری کرتا ہوں. کتاب انہوں نے لے لی ہے. اب کیسے میں کروں؟ آپ نے کتاب لے لی ہے جی. دیکھ لیں کتاب جی. بات کریں یہ کتاب یہ کتاب ان کے خلاف پیش ہو رہی ہے. کتاب مجھے دیں. آخر میں لینا نہیں لے لی. آخر میں لینا. کتاب مجھے دے بھائی. ٹھیک ہے آپ آخر میں لینا. آخر میں ایک عبارت دوسرے نمبر پر میں نے عبارت پیش کی تھی صفحہ نمبر 444 کی. بولیں صفحہ نمبر 444 کی. اس کے اندر دیکھیں سنیں عبارت. یہ لکھا ہوا ہے بظاہر حدیث صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث حسب ذیل سند سے مروی ہے. صحیح ابن خزیمہ کی حدیث سے صحیح سند سے مروی ہے. عن محمد بن یحییٰ عن عفان عن حمام عن محمد بن جحادہ عن عبد الجبار بن وائل عن علقمہ بن وائل ومولا لہم عن ابیہ انتہا. یہ سند صحیح ابن خزیمہ سے نکال کر دیں. یہ ساتھ ایک ہی نہیں ہے. اب تو ایک چوتھا مولوی بھی آ گیا غیر مقلد عبد الرحمن مبارک پوری. یہ اس نے بھی بولا ہے. اس نے یہ کام کیا ہے. آپ یہ عبارت لے لیں. یہ دو آپ پر ادھارن کا آپ مانتے ہیں اگر یہ غلطی ہے پھر آپ نے میری کتاب پیش کی جو میرے موضوع کے ساتھ متعلق تھی. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے چھوٹا رسالہ اٹھا کر آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر آپ کو غلطی لگ سکتی ہے تو ان کو بھی لگ سکتی ہے. میری غلطی آپ نے تسلیم کی ہے. وہاں کا حوالہ لکھنے میں غلطی لگی ہے کاتب کو. اس نے عن النبی یہ کہہ دیا. وہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جو آدمی امام کے پیچھے ہو اس نے قرات نہیں کرنی. ابن عمر کا قول ہے. یہ غلطی آپ نے مانی ہے کہ میری غلطی ہے. یہ غلطی کتابت کے اندر آئی ہے آپ نے مان لیا. یہ اگر غلطی ہے میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. غلطی ایک ہوتی ہے. سند حدیث پوری اڑا دی. صحیح ابن خزیمہ کو نہیں دے. پھر ایک مولوی کی غلطی نہیں. عبد الرحمن مبارک پوری نہیں کہتا ہے. صحیح ابن خزیمہ نہیں کہتا ہے. ثناء اللہ مرکزی بھی کہتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کا استاد عبداللہ روپڑی بھی کہتا ہے. چار استاد آپ کے جھوٹے. زبیر کیسے سچا؟ چار استاد آپ کے جھوٹے. آپ کے چاروں استاد جھوٹے. آپ کا زبیر کیسے سچا؟ اہل حدیث علماء کرام چار علماء کے جھوٹے. زبیر کیسے سچا؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو زبیر سچا ثابت کرے. پھر میں اگلے حوالے پیش کرتا ہوں. پہلے تو اپنی سند میں سچائی ثابت کرو. اپنی سند میں سند کے اندر ایک جھوٹا راوی ہوئے تو وہ کہ ہوندی ہے سند معتبر نہیں ہوندی. زبیر دی سند چلتی ہے پیر داد تو اور چلتی ہے تو پیر چنڈا سے عبد الرحمن کامل پوری سے پتہ نہیں کیا کیا ہے جی. پھر سارے کے سارے چار جھوٹے. ایک آدمی کے چار استاد سند میں جھوٹے. وہ آخر زبیر علی جئی محدث غیر مقلدین کا تو بن سکتا ہے سچوں کا نہیں بن سکتا. کونوا صادقین میرا یہ دعویٰ تھا. اب بھائی ثابت کرو ثناء اللہ کو سچا, عبد الرحمن مبارک پوری کو سچا, عبداللہ روپڑی کو سچا ثابت کرو اور اپنے اہل حدیث فتاویٰ کے عبداللہ روپڑی کو سچا ثابت کرو. پھر آگے بات ہوگی. میں نے چار علماء کا جھوٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ ان کو یہاں کہیں کہ یہ علماء اہل حدیث نہیں ہے. پھر دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کو غلطی لگی ہے. بھائی غلطی ایک کو لگی ہے کہ چاروں کو لگی ہے؟
झूठ पर चारों ने इत्तेफाक कर लिया, झूठ पर चारों ने इत्तेफाक कर लिया। और उन झूठों का शागिर्द कौन है? ज़ुबैर अली ज़ई। उन 4 झूठों का शागिर्द कौन है? ज़ुबैर अली ज़ई। ये मैंने साबित करना है। और अभी आगे देखें ज़ुबैर अली ज़ई के कितने झूठ हैं। अभी इसका रिसाला अल हदीस आएगा, उसका मकसद भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये फिर उन्होंने देखें अपनी तकरीर में फ़ज़ाइल सदक़ात और इसी तरीके से दूसरी किताब अरवाह सलासा का जो हवाला दिया, तो हमारे दरमियान बात करने वाले नज़ीर साहब ने कह दिया कि वो मौजू से बाहर हैं, इसलिए मैं उनका भी जवाब नहीं दूंगा। उनके लिए 3 घंटे बाद में मुकर्रर है। अरवाह सलासा का जो हवाला है, सदरत और रशीद का है, जितने भी हवाले हैं मैं आपको बताऊंगा कि अरवाह सलासा आप किस तरह पेश करते हैं और क्यों होते हैं। पता करना होगा अकायद किसको कहते हैं, जिसको मुनाजरे की तारीफ नहीं आती, जिसको मुनाजरे का तारीफ सीधा नहीं आता, जिसको मुनाजरे का माखज़ पता नहीं है। अगर पता है सदर साहब बता दे, वो मेरे साथ मुनाजरे के लिए बैठ गया है। जिसकी सनद के अंदर 4 झूठे हों और जिसकी सनद के अंदर 4 कज़्ज़ाब हों, जिनके ऊपर अल्लाह कहते हैं फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। और अल्लाह कहते हैं झूठों पर लानत है। मैं आप भी कहता हूं अल्लाह कहते हैं झूठों पर लानत है। तो जिसके 4 उस्ताद झूठे हों उसकी सच्चाई हमें कहाँ नजर आएगी। हम आज ज़ुबैर अली ज़ई साहब को ये दावत देने के लिए आए हैं और उनके रुफ़क़ा अहले हदीस हज़रात को दावत देने के लिए आए हैं कि कूनू मअ सादिक़ीन, कूनू मअ सादिक़ीन। और इस झूठे को छोड़ दो, तुमने इसको मुहद्दिस बना रखा है। मैंने साबित किया कि 4 झूठे उस्ताद। ये बता दे कि जिसके उस्तादों में सनद में 4 झूठे हों उसकी रिवायत भी सही हो सकती है, उसकी बात भी सही हो सकती है। इस पर ज़ुबैर अली ज़ई किसी किताब का हवाला दे, उस्ताद 4 झूठे हों वो फिर भी सच्चा, एक हवाला दे दे, बात खत्म हो जाएगी। 4 झूठे आगे अभी आगे देखें होता है क्या, अभी तो इब्तिदा इसकी है, आगे देखें होता है क्या। अभी कितने झूठ आएंगे। अभी जो और उस्ताद हैं पीर अली दत्ता साहब को भी एक झूठ को भी हम आपको बताएंगे वो कितने। अगली बात है, वक्त बाकी है, कितना वक्त है? फिर मैं अगला हवाला भी दे दूं जी। ये जनाब ये किताब है कौन सी? नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह। ये कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि इसको जो लक़ब मिला था अंग्रेज की तरफ से, क्या? शम्सुल उलमा। इसी किताब के अंदर है, अंग्रेज ने इसको शम्सुल उलमा कहा था। और ये भी ज़ुबैर अली ज़ई की सनद का उस्ताद है। और ये रिसाला किसका है? ज़ुबैर अली ज़ई का रिसाला है। अब देखें झूठा कौन है, झूठा कौन है? ये देखें किताब है नज़ीर हुसैन देहलवी साहब की, अब फतावा नज़ीरिया है और इसका सफ़ा नंबर 327 है। ये वो शख्स है कि जिसने अंग्रेजों से भी ईवान लिया था। क्यों लिया था वो बात का मौजूद है, ये बताऊंगा। फिर ये क्यों बना था अंग्रेजों से, इतना बड़ा ईवान क्यों लिया था। और ये भी उस्ताद बनता है ज़ुबैर अली ज़ई साहब का। अब देखे उस्ताद सच्चा या शागिर्द सच्चा, उस्ताद सच्चा या। और ये हदीस हज़रात का शेखुल कुल्ले फिल कुल्ले, इसकी तरकीब में तालिब रहमान साहब से पूछूंगा, बता दें शेखुल कुल्ले फिल कुल्ले ये तरकीब क्या है, इबारत क्या है। अब देखें ये अपनी इबारत में लिखते हैं सफ़ा 327 पर कि जराबों पर मसा जायज़ नहीं क्योंकि इसकी कोई सही दलील नहीं है। ये लिखा किसने? नज़ीर हुसैन देहलवी साहब ने, जो कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब का उस्ताद है। कहते हैं जायज़ नहीं और इसकी कोई सही दलील नहीं। और ज़ुबैर अली ज़ई साहब क्या लिखते हैं कि कहते हैं कि वगैरह में बासनद मौजूद है, सही सनद के साथ मौजूद है। कहता है कि अहले हदीस का अल हदीस है, सफ़ा नंबर 11 और नंबर 3 इस पर ये लिखता है कि मसाल जोरबैन जराबों के मसे की सनद है, सही सनद के साथ मौजूद है। अब बताओ नज़ीर हुसैन देहलवी झूठा है या ज़ुबैर अली ज़ई झूठा है? एक कहता है एक भी सही नहीं है और ये कहता है सही सनद मौजूद है। और फिर इस पर इसने ये फतवा भी लिखा ज़ुबैर अली ज़ई ने, इसमें भी ये बात कही है कि ये रवायतें क्या है, सही हैं। अब बताओ
کہ استاد صحیح ہے یا شاگرد، استاد سچا ہے دادا استاد، یا جو ہے وہ پوتا صحیح ہے. ایک کو سچا ماننا پڑے گا، ایک کو جھوٹا ماننا پڑے گا. اگر زبیر علی صحیح سچا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا. اچھا وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں مانگی. کتاب جو انہوں نے مانگی تھی اور کتاب سنائی. یہ دونوں کتاب، یہ دونوں ان کا جھوٹا ہونا، نانوتوی نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، اور اسی طرح میں نے جھوٹ بولا اور گنگوئی نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں. یہ ان کو پیش کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب انہوں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی کہ قال اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ان کا اس میں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بعد میں صحیح آیت پڑھی. معلوم ہے آیت غلط پڑھی تھی. اس طرح انہوں نے اس میں جو حوالہ دیا تھا یہ غلط ہے. میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، میں نے نہیں کہا غلطی ہوئی ہے، ہو سکتی ہے. دیکھو تم سے بھی غلطی ہوئی، ورنہ تمہیں بھی قذاب کے نہ کہیے کہ دیکھو آیت غلط پڑھی، اس میں حوالہ غلط ہے. اور اسی طرح قاری صاحب نے کہا ہے کہ زبیر کہتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا غلطی ہوئی ہے، میں نے کہا غلطی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی بھی ہے اسے غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے کہا یہ آپ کا استاد ہے عبداللہ رفیع، یہ بھی جھوٹ بولا ہے، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میرے استادوں کے استادوں کا استاد ہوگا، میرا استاد نہیں ہے. یہ بھی جھوٹ بولا ہے، جھوٹ ہے بالکل، یہ سفید جھوٹ ہے. نمبر 2 3 صفحہ پر یہ جلد نمبر 2 لکھا ہوا ہے. میں اب موضوع سے باہر نہیں نکلنا چاہتا ہوں، ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ آپ کتنے انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. یہ سنیں جی، یہ کلیات امدادیہ ہے میرے پاس، کلیات امدادیہ. اس میں حاجی امداد اللہ نے صفحہ نمبر 205 پر اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے شفیع آسیاں ہو تم، وسیلہ بے کساں ہو تم، تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں، بتاؤ یا رسول اللہ. یہ دیوبندی کہتا ہے. پھر آگے کہتا ہے جہاد امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو دباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. پھر کہتا ہے ہنسا ہوں اسی طرح گرداب غم میں نہ خدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ. اور جو بندیوں تمہارے اور بریلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیوں نہ مشرک کہتے ہو، تمہارے وہی عقیدے ہیں تمہارے. اسی لیے بلکہ میرے پاس حوالہ موجود ہے تمہارا، میں ابھی پیش کروں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ دو بندیوں اور بریلوں میں کوئی فرق نہیں. اب دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے تمہارے مناظر کی، ماسٹر امین وقاڈی کی. اچھا تم نے کہا تھا کہ سید نذیر حسین دہلوی نے کہا ہے کہ جناب پر مسئلہ جو ہے ثبوت نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو اگر حدیث نہیں ملی ہے، اس کو اگر کوئی سند صحیح نہیں ملی، مجھے مل گئی ہے تو میں اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہوں. اپنی یہ کوئی جھوٹ والی بات تو تھوڑی ہے. اگر آپ کی دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور صاحبین کا شاگردوں کا اختلاف ہے. کئی مسائل میں آپ امام حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں اور امام سے کتنے مسئلے مثال کے طور پر امام کو فرماتے ہیں ان سے جو بن گیا کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی ماں اور بہن بیٹی سے نکاح کرے تو اس پر کوئی حد نہیں، اور شاگرد کہتے ہیں حد ہے. تو یہ مسئلہ جھوٹ والی بات نہیں ہے. کیوں یہ آپ اس میں اس کو نظر کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں ماسٹر امیر وقاڈی صاحب آپ کے مناظر حضروں میں بلایا تھا میرے خلاف، دیوبندیوں نے اس کو، یہ اس کی کتاب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 350. میری اگلی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں ماسٹر امین وقاڈی صاحب، یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 350 پر اور نمبر 198 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہ پر بھی نظر پڑتی رہی. اس کا ثبوت دو قاری صاحب، اس کا ثبوت دو، حدیث سے دو، قرآن سے دو، اجماع سے دو، آثار سے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو ہے یہ دیوبندی ہے. دیکھیں یہ شریعت کفر ہے، اللہ کے رسول پر جھوٹ بھی ہے، اللہ کے رسول کی توہین بھی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، یہ قصائد قاسمی. یہ میں جو آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کے اکابر کے بنیادی ہمارے جو اہل حدیث کے نزدیک امام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول سے بعد صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تابعین سے محبت کرتے ہیں، محدثین سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مثلا روٹی ہے، مثلا جو ہے ثناء اللہ مصری ہے، کوئی ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر غلطی کرے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی طرح اندھے مخالف نہیں ہیں. آپ دیکھیں قصائد قاسمی ہے، یہ نانوتوی صاحب کی کتاب ہے. قصائد قاسمی میں نانوتوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے تھے، کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ علی، کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار.
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ رجا آگے تھے، رجا و خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے میرا پار۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے اختلاف امت و صراط مستقیم، یہ مقبول ہے کراچی میں یوسف الجانی صاحب، ان کی یہ کتاب دار الارشاد سے چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر پرانا ایڈیشن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلہ پیدا ہوا، اور انفی وہابی اختلاف ائمہ خدا کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے نہ ملی، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام حنیفہ کے ٹھیٹ مقلد ہیں۔ عقائد میں دونوں فریق امام الحسن شریع اور ابو منصور، امام منصور ماتریدی کو امام مقتدی مانتے ہیں۔ تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی میں بیعت کرتے آئے ہیں۔ الغرض یہ دونوں فریق اہل سنت و جماعت کے تمام اصول و فروع میں متفق ہیں۔ اچھا دوسرا وہ جو کتاب ہے، یہ دیکھیں آپ نے جو عبارت پڑھی تھی، یہ فتاوی ثنائیہ کی، آپ نے اس میں بھی دھوکہ دیا۔